بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 31 کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے فصل فی الآثار، جھوٹے یا جھوٹے پانی کے احکام و مسائل تو وہ کچھ رہتے ہیں، وہیں گزشتہ سے پیوستہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ کسی چیز کو جھوٹا پانی لگے یا مشکوک پانی لگے، یہاں تک کل ہم پہنچے تھے۔ تو امام سدید الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَ الصَّوْبَ شَيْءٌ مِّنَ السُّؤْرِ الْمَكْرُوهِ لَا يَمْنَعُ جواز الصلاۃ وَإِنْ فَحِشَ۔ اگر بہت ہی زیادہ مقدار میں بھی پانی، مکروہ پانی، جھوٹا مکروہ پانی جس کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، وہ پانی اگر کپڑے وغیرہ کو لگ بھی گیا ہے تو وہ نماز کے جواز کو، نماز کے جائز ہونے کو منع نہیں کرتا۔ وَإِنْ أَصَابَ الشَّيْءَ مِنَ السُّؤْرِ الْمَشْكُوكِ لَا يَمْنَعُ أَيْضًا، اور اگر مشکوک چیز کا جھوٹا پانی تھا وہ لگا ہے تب بھی نماز کے جواز کو منع نہیں کرتا، وہ پڑھ کے اس کپڑے کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ وروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ قال یمنع اذا فحش، امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ اگر بہت زیادہ ہے، فحش یعنی بہت زیادہ لگ گیا ہے، تو پھر نماز پڑھنا منع ہے۔ وصحیح، اور صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے ان شک فی طہوریتہ لا فی طہارتہ، یہ جو شک ہے ائمہ کے قول میں، یہ اس کی طہارت میں نہیں ہے بلکہ طہوریت میں ہے۔ طہارت ان کا مطلب ہے پاک ہونا، یہ الگ مصدر ہے، اور طہوریت ان کا مطلب ہے پاک کرنا۔ تو طہوریت میں شک ہے، طہارت میں تو شک نہیں ہے، اس کے پاک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِّنَ السُّؤْرِ النَّجِسِ، اور اگر کپڑے کو نجس کا جھوٹا پانی لگا ہے، یعنی ناپاک جھوٹا پانی لگا ہے، یمنع، تو وہ منع کرتا ہے، وہ مانع ہوگا نماز سے، اذا زاد علی قدر الدرہم، اگر درہم سے زیادہ ہو گیا ہے، درہم سے زیادہ جگہ کپڑے پر وہ پانی لگ گیا ہے تو پھر والاصل فیہ، اور اصل اس میں یہ، تو یہاں اصل کا معنی ہے قاعدہ۔ ایسا اصل کے کئی معنی آپ کو بتائے تھے نا، تو اصل قاعدہ، لفظی معنی اصل کا کیا بتایا تھا؟ جڑ۔ والاصل فیہ، اور یہاں قاعدہ یہ ہے ان النجاست الغلیظہ، کہ نجاست غلیظہ اذا کانت قدر الدرہم او دونہ فہو عفو، کہ اگر نجاست غلیظہ درہم جتنی ہو یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، عفو معاف ہے۔ لا یمنع جواز الصلاۃ عندنا، ہمارے نزدیک وہ نماز کے جواز کو یعنی جائز ہونے کو وہ منع نہیں کرتی۔ وعند ظفر، اور امام ظفر کے نزدیک، والشافعی، اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک، یمنع جواز الصلاۃ وان قلت، تو ان دونوں اماموں کے نزدیک نماز کے جواز کو وہ منع کرتی ہے چاہے تھوڑی ہو۔ وینبغی ان تغسل، تو مناسب یہ ہے، یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ جو سنت کا عمل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسے دھو لے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمْ، اگرچہ ایک درہم سے کم بھی ہوتا بھی دھو لے، کیونکہ نجاست ہی ہے۔ حتى أن الثوب إذا أصابه من النجاسة الغليظة أقل من قدر الدرهم ولم يغسل ثم أصابه نجاسة غليظة بمقدار بما لو جمعت بتلك النجاسة يصير أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة بالإجماع۔ اب بالکل مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر وہ نہیں دھوئی، وہ جو نجاست کی مقدار لگی ہوئی تھی وہ نہیں دھوئی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ درہم سے کم بھی تھی، ٹھیک ہے، پھر مزید کچھ نجاست غلیظہ لگی، تو جب دونوں کو جمع کیا گیا تو وہ درہم سے زیادہ ہو گئی، تو اب جو ہے نماز اس کپڑے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے انہ غسل ثوبہ من قطرۃ دم اصابتہ، کہ انہوں نے اپنے خون کا قطرہ لگا ہوا کپڑے کو دھویا تھا، تو مطلب ہے کہ ان کے کپڑے پر خون کا قطرہ لگا
تو اس کو پھر امام صاحب نے دھویا. اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ درہم سے مراد کون سا درہم ہے؟ ثم الدرہم هو الدرہم الشہلیلی. الشہلیلی تو شہلیلی کے آخر میں جو ہے نا وہ یائے منصوب ہے. بولو ذرا یائے منصوب. ہاں یائے نسبت بھی کہتے ہیں یائے منصوب بھی کہتے ہیں. تو اس میں منصوب جب بنایا جاتا ہے تو وہ کسی اسم کے ساتھ یا لگا دی جاتی ہے مشدد یائے مشددہ. شہلیلی اس کا معنی کیا ہے؟ شہلیل سے منصوب. اب شہلیل یا تو کسی شخص کا نام ہے، کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا ہوگا، یا پھر کسی جگہ کا نام ہے. تو وہاں جو درہم چلتا تھا اسے کہتے ہیں درہم شہلیلی. ہوا درہم الشہلیلی، تو درہم سے مراد جو ہے وہ شہلیلی درہم ہے. مثل عرض الکف، ہاتھ کی ہتھیلی کی عرض کے برابر. ہاں عرض کے برابر. عرض جو ہے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو چوڑائی، اور کف ہو سکتا ہے پہلے پڑھ چکے ہو کفن، ہتھیلی کو کہتے ہیں. اور کبھی جو ہے نا کبھی بلاغی طور پر اس سے پورا ہاتھ بھی مراد لیتے ہیں، تو اس وقت جز بول کر کل مراد لیتے ہیں. جز بول کر کل مراد لینے کا جو ہے نا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اس نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے دی. تو اب ظاہر ہے کان میں پوری انگلی تو نہیں آتی نا، انگلی کا اگلا حصہ ہی آتا ہے نا. تو لیکن انگلی کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ انگلی کا اگلا حصہ جز تھا اور کل بول دیا، انگلی بول دیا. ایسے نہیں کہا کہ انگلی کا اگلا حصہ وہ کانوں میں دیا، ایسے نہیں. تو یہ جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، اور کبھی کل مراد لے کر جز مراد لے لیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر آپ کی ایک انگلی کے تھوڑے سے حصے پہ نجاست لگی ہے، ایک انگلی کے تھوڑے سے حصے پہ نجاست لگی ہے، تو دیکھنے والا آپ کو کہتا ہے کہ ہاتھ دھو لو. تو اب پورے ہاتھ پہ تو نہیں لگی ہوئی تھی نا، لیکن اس نے اس انگلی کے تھوڑے سے حصے پر کیا لفظ بولا ہے؟ ہاتھ. کل بول دیا ہے. کل بول دیا ہے. مراد کیا تھا؟ وہ تھوڑا سا ایسا جز. مراد جز تھا، بول اس نے کل دیا ہے. آگے جی، قال ابو جعفر رحمہ اللہ، اور امام ابو جعفر ہندوانی جو ہے انہوں نے فرمایا یقدر بالوزن، وزن سے اس کی تقدیر کی جائے گی. کس میں؟ فی النجاست المتجسدہ. النجاست المتجسدہ کا مطلب ہے گاڑی نجاست، پخانہ وغیرہ گوبر وغیرہ، تو اس کو پھر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. کالعذرۃ، جیسے پخانہ، والدم، اور خون. خون سے مراد یہاں کون سا ہے؟ تو گاڑا خون، تو پھر یہاں جمع ہوا خون مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر جمع ہوا خون مراد نہیں لیں گے تو پھر وہ نجاست متجسدہ میں نہیں آئے گا. کیونکہ عام پتلا خون تو نجاست رقیقہ میں آتا ہے، پتلی نجاست جو ہے پیشاب اور خون اور شراب اور یہ چیزیں. وبالبسط فی النجاست الرقیقۃ، اور مساحت کا اعتبار ہوگا نجاست رقیقہ میں. پتلی نجاست ہے تو وہاں مساحت کا. دیکھو مساحت کیا ہے؟ مساحت کہتے ہیں ناپنا. مساحت ناپنا، تو وہ اس میں تو ناپنا، ہاں مطلب 1 فٹ جگہ ہے، مربع فٹ جگہ ہے، آدم فٹ جگہ ہے، اتنی جگہ ہے مساحت. تو وہ اس میں پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے نا مثال کے طور پر، تو وہ مساحت سے ہوگا. یا خون لگ گیا ہے، یا شراب ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اس طرح کی ناپاک چیز ہے، تو وہاں مساحت کا اعتبار ہوگا. تو امام ابو جعفر ہندوانی کہتے ہیں کہ اگر گاڑی نجاست ہے، جرمدار ہے. جرم کہتے ہیں جسم کو، بولو ذرا جرمن، بولو جرمن. دیکھو جسمن، بولو جسمن. تو جسمن میں صرف سین کی جگہ را آ گیا ہے بس. جسمن جرمن. ہاں جرمن کا معنی بھی جسم ہے، جرمن جسمن. تو یہ جو ہے اس میں انہوں نے اب اصول دے دیا ہے ابو جعفر ہندوانی نے. اب نجاست رقیقہ کیا ہے؟ پتلی نجاست کیا ہے؟ کالبول والخمر، جیسے پیشاب اور شراب.
وَإِنْ أَصَابَ الصَّوْبَ دُهْنٌ، اگر لگا کپڑے کو تیل، دہن نجس مرکب توصیفی ہے، ہاں دہن موصوف، نجس اس کی صفت، گندا تیل، ناپاک، ہاں نجس تیل، ناپاک تیل، اگر لگا کپڑے کو، پہنچا کپڑے کو، لگا کپڑے کو نجس تیل، اقل من قدر الدرہم، درہم سے کم تھا، ثم انبسطا، پھر پھیل گیا، انبسطا ینبسطو، بس انبساطا پھیلنا، اور اس کا دوسرا بلاغی معنی ہے خوش ہونا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بہت ہی انبساط ہے کہ میں نہ کرتے ہوئے سارے پرچوں میں پاس ہو گیا ہوں، تو اب میرے دل میں انبساط ہے، خوشی ہے، لفظی معنی پھیلنا۔ قال بعضهم، اور بعض نے فرمایا یعتبر وقت الاصابۃ فلا یمنع، ہاں یہ جب لگا تھا نا کپڑے کو تو اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا، فلا یمنع تو پھر یہ معنی جواز نہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا یمنع وبہ یؤخذ، معنی ہے اور وبہ یؤخذ، اور اسی کو لیا گیا ہے، مطلب ہے کہ یہی قول لیا گیا ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَ الدُّهْنُ النَّجِسُ الْجِلْدَ، اور اگر ناپاک تیل چمڑے میں لگا، فَتَشْرِبُ، تو وہ اسے یعنی کہ پینے لگا، مطلب ہے کہ اس چمڑے میں وہ سرایت کرنے لگا، او ادخل یدہ فی السمن النجس، یا اپنا ہاتھ نجس تیل میں ڈالا، او المرأۃ، یا عورت نے، اذا اختضبت بالحناء النجس، کہ جب اس نے نجس مہندی جو ہے نا وہ ہاتھ پر لگائی، اختضب یختضب، خضاب لگانا، کالی مہندی لگانا، اختضب دعاد، اختضب یختضب، خضاب لگانا، خضاب جو ہے وہ کالی مہندی ہے، اور بھی چیزیں آج کل تو بہت ہی نئی چیزیں آ گئی ہیں، خضاب لگانا، تو خضاب یہ کالا ہوتا ہے، بعض مولویوں نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے کالے خضاب میں، لیکن وہ اختلاف کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رنگنے کا حکم فرمایا تھا، غالباً حضرت ابوبکر کو اور کچھ اوروں کو بھی، اور وہ جو مجاہدین غزوات میں جاتے تھے تو ان کو بھی، تو اس وقت جو چیز موجود تھی وہی ظاہر لگانی تھی انہوں نے۔ آج مختلف چیزیں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں خضاب کی شکل میں، لیکن بعض علماء نے اس میں سختی کی، کچھ کہتے ہیں کالا خضاب ٹھیک نہیں ہے، ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کالا خضاب لگاتے رہے۔ بس یہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اختلافی، ان میں شدت نہیں کرنی چاہیے، اختلافی مسائل میں شدت ہو ہی نہیں سکتی جب مسئلہ ہی اختلافی ہے، اتفاقی ہے ہی نہیں، شدت تو تب ہوگی کہ جب کوئی اتفاقی ہو۔ اور ناپاک مہندی لگائی عورت نے ہاتھ پر، اب الثوب اذا صبغ، یا کپڑا جب رنگا گیا، بالصبغ نجس، ناپاک رنگ سے، ہاں کلر کہہ لیں نا، تو ناپاک رنگ سے وہ کوئی نمک ملا کے اور مخصوص کوئی رنگدار مختلف رنگوں کی مٹی اور اس میں نمک ڈال کے تو اس طرح بنا کے تو وہ کپڑوں پہ لگاتے تھے، تو وہ پھر کپڑے کا، سفید کپڑے کا رنگ اور طرح کا ہو جاتا تھا جس طرح کا وہ چاہتے تھے، کوئی سبز ہو گیا، کوئی نیلا ہو گیا، کوئی پیلا ہو گیا، تو لیکن وہ رنگ جو تھا وہ ناپاک تھا۔ ثم غسل 3 مرات، تو پھر 3 بار اس کو دھویا، طہر الجلد والید والثوب، تو پاک ہو گیا چمڑا بھی یعنی جلد بھی، اور ہاتھ بھی، اور چمڑا سے مراد یعنی جلد جسم، اور ہاتھ بھی اور کپڑا بھی۔ وَإِن بَقِيَ أَثَرُ الدُّهْنِ، اور اگر باقی ہے تیل کا اثر، والصبغ، اور رنگ کا اثر، والخضاب، اور خضاب کا اثر یعنی جو بالوں پہ لگایا جاتا، وَمَا تَشْرَبُ الْجِلْدُ وَهُوَ عَفْوٌ، تو جو جلد میں جذب ہو گیا، سرایت کر گیا، اس نے پی لیا، فَهُوَ عَفْوٌ، تو وہ معاف ہے۔ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ، اور محیط میں، یہ دیکھو یہ سارے چونکہ ان میں وہ بات آ گئی ہے نا،
تو پانی کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے پھر اس تفصیل میں یہ چلے گئے ہیں. اور محیط میں ذکر کیا ہے یطہر الثوب بشرط ان یغسل حتى يصفو الماء ويسيل منه الماء الابيض، کہ کپڑا پاک ہوگا لیکن اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ وہ اس طرح دھویا جائے یہاں تک کہ آخر میں پانی بالکل صفا یصفو بالکل صاف ہو جائے. وَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ، اور جب اس سے بہے پانی تو وہ بالکل سفید ہو. ہاں، صفا یصفو پاک ہونا، صاف ہونا، الابیض سفید. وَإِنْ غَسَلَ بِغَيْرِ حَرْدٍ، خردن اس کو کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا صابن ہے. خردن ایک قسم کا صابن. اب اس کے ساتھ تو الا يرى الى ما روى نبی یوسف رحمہ اللہ فی الدهن النجس انه اذا جعل في اناء فصب عليه الماء فيال الدهن فرفع بشيء هكذا 3 مرات يحكم بطهارة الدهن. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر کسی خرد کے دھویا، یہ مطلب ہے کہ ایک قسم کا وہ گھاس شامل کر کے تو کچھ مٹی، تو اس طرح کا ایک صابن سا تھا، تو آپ گھاس سمجھ لیں، خاص قسم کا گھاس سمجھ لیں، صابن سمجھ لیں، اس سے اگر دھویا تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ناپاک تیل کے بارے میں، کہ جب کسی برتن میں رکھ دیا گیا، اذا جعل فی اناء، جب کسی برتن میں رکھ دیا، فصب علیہ الماء یا فصب علیہ الماء، اس پر پانی ڈالا، فیعلو الدہن، الا یعلو اوپر کی طرف آنا، تو تیل اوپر کی طرف آ گیا. جیسے کہ پانی، تیل میں آپ پانی ڈالو گے یا پانی میں تیل ڈالو گے تو تیل اوپر آ جائے گا نا، تو تیل اوپر کو آ گیا، تو وہ جو یا پھر فرف بشیء، یا کسی شے سے وہ اٹھا لیا گیا اوپر سے، کوئی چمچ سے یا ایسے ہاتھ ڈال کے، تو اوپر سے جتنا تیل اوپر پانی کے اوپر آیا تھا وہ ہٹا دیا گیا، اور یہ 3 مرتبہ کیا گیا. هكذا 3 مرات يحكم بطهارة الدهن، تو پھر تیل کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا. آگے جی، وذکر فی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں ذکر کیا، رجل ادہن رجلیہ ثم توضا وغسل رجلیہ فلم یقبل رجل الماء جاز وضوءہ، ایک بندے نے لگایا اپنے پاؤں پر تیل، ثم توضا پھر وضو کیا، وغسل رجلیہ اور اپنے دونوں پیروں کو دھویا، فلم یقبل الرجل الماء، تو پانی نے، فلم یقبل الرجل، رجل سے مراد پاؤں ہو گیا، تو پاؤں نے پانی کو قبول نہ کیا، کیونکہ تیل اس کے اوپر لگا ہوا تھا، تیل زیادہ مقدار میں لگا ہوا تھا، تو رجل نے یعنی پاؤں نے، فلم یقبل الرجل الماء، پانی کو قبول نہ کیا، مطلب ایک پانی ڈالتا ایک دم پانی نیچے گرا، تو پتہ چل رہا تھا کہ تیل کا اثر ہے بہت زیادہ پاؤں پر، جاز وضو، تو اس کو وضو جائز ہے. آگے جی، ثوب اصابہ نجاست اقل من قدر الدرہم فنفذت الى بطانۃ فصار اکثر من قدر الدرہم یمنع جواز الصلاۃ، کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس میں کوئی نجاست ہے اور 1 درہم کی مقدار سے کم ہے. یہاں قدر کا معنی کیا ہے؟ مقدار. قدر کا معنی یہاں مقدار ہے، اندازہ. قدر مقدار، اندازہ. تو وہ اب درہم سے کم ہے. اور بطانت جو استر ہوتا ہے نا، استر، دیکھو یہ ہے کوٹ کی، یہ ہے کپڑا باہر، جو کوٹ کا اصل کپڑا کون سا جو باہر نظر آ رہا ہے، اب دیکھو اندر بھی ایک لگا ہوا ہے، ایک نظر آ رہا ہے کوئی، تو اسے کہتے ہیں استر. ٹھیک ہے، تو اب اسے کہتے ہیں بطانت استر. تو اب وہ نجاست استر میں داخل ہو گئی، فصار اکثر من قدر درہم، اور درہم کی مقدار سے زیادہ ہو گئی، یمنع جواز الصلاۃ، تو پھر نماز کی جائز ہونے کو وہ منع کرے گی، روکے گی. وَإِذَا أَلِفَ الثَّوْبُ الْمَبْلُولُ
النجس في الثوب الطاهر اليابس فظهرت نداوة يعني تري ولكن لا يصير رطبا بحيث يسيل منه شيء بالعصر الأصح أنه لا يصير نجسا. ہاں اب ایک تر کپڑا تھا لیکن وہ ناپاک کپڑا تھا، تل مطلب ایک تر تو تھا لیکن مبلول النجس. ہاں جب ناپاک تر کپڑا خشک پاک کپڑے میں الفا یہ ہے یا لفا بھی ہو سکتا ہے، لفا یلفو لپیٹنا، ٹھیک ہے، لفا یلف لفن لپیٹنا، لفا یلف لفن لپیٹنا، اور الف اس میں پھر لفا یلفو لفن لپیٹنا، تو وہ مطلب ہے کہ خشک کپڑے میں لپیٹا تر کو. الفا بھی ہو سکتا ہے، الفا یلفو باب افعال پہ چلے جائے گا. وَإِذَا أَلَفَّ الثَّوْبَ الْمَبْلُولُ النَّجِسُ فِي الثَّوْبِ الطَّاهِرِ الْيَابِسِ، یابس سے مراد خشک ہو گیا. اب اندر تھا تار کپڑا، باہر تھا یابس خشک کپڑا، لیکن خشک کپڑے پر کیا ہوا؟ فَظَهَرَتْ نَدَاوَةٌ، تو اس کی تری جو تھی نچلے والے کپڑے کی، وہ اس خشک کپڑے پر نداوتن تری، گیلا پن، وہ ظاہر ہو گیا. نیچے گیلا کپڑا تھا، اوپر خشک ڈالا، خشک کپڑے میں وہ نداوت اور تری ظاہر ہو گئی. ولیکن لا یصیر رطبا، لیکن نہ ہوا وہ بالکل تر، رطبا تر، بحیث اس حیثیت سے، یسیل منہ شیء بالعصر کہ اس کو ایسے نچوڑا جائے، ایسے زور سے پکڑ کر نچوڑا جائے تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہ نکلے. الاصح انہ لا یصیر نجسا، تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ نجس نہ ہوگا. وقد الثوب الطاہر الیابس، اور اسی طرح خشک پاک کپڑا، خشک پاک کپڑا، اذا بسط علی ارض نجست رطبت، جب بچھایا گیا ناپاک تر زمین پر، ہاں ارض نجست رطبت، ناپاک تر زمین پر، تو پھر بھی وہ ایسے نہیں ہوگا. وَكَذَا لَوْ نَامَ عَلَى فَرَاشٍ نَجِسٍ، اسی طرح اگر سویا ناپاک، فراش کہتے ہیں، فرش کو بھی کہتے ہیں اور بستر بھی سمجھ لیں، چٹائی بھی سمجھ لیں. فَعَرَكَ، عَرِكَ تو اسے پسینہ آیا، وَابْتَلَّ الْفَرَاشُ، اور وہ جو بچھونا تھا وہ تر ہو گیا، من عرقہ ہی، اس کے پسینے سے. اس لیے گرمیوں میں جو لوگ مسجدوں میں سوتے ہیں تو علماء منع کرتے ہیں کہ مسجد میں نہ سویا کرو، اس لیے کہ سب کو پسینہ آتا ہے اور نیچے پھر دریاں وغیرہ ان کو بھی ناپاک کرتے ہیں اور خراب کرتے ہیں. تو شہروں میں تو مسجد میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، وہ نماز کے بعد سب کو نکالتا ہے، کسی کو سونے نہیں دیتا. تو نہیں، بالکل نہیں سونا چاہیے، گھر جا کے سو، گھر جا کے سو مرو. اچھا جی آگے، ان لم یصب بلل الفراش، تو اگر بچھونوں کی جو تری ہے اس کی جسم پر نہ پہنچی، یعنی جسد ہو اس کے جسم پر، لا یتنجس ہو، تو وہ پھر ناپاک نہیں ہوگا. وَقَذَا إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَمَشَى عَلَى لِبَدٍ نَجِسٍ، اسی طرح اگر اپنے پاؤں دھوئے اور ابھی تر تھے نا، تو پاؤں کو دھویا اور پھر چلا ناپاک، لبد جو ہے وہ دیکھو اون کی کوئی بنی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا، اسے لبد یا لبد کہتے ہیں، اس کے اوپر چلا. اون کیا ہے؟ بھیڑ کے وہ کاٹتے ہیں نا بال. بلال کبھی تم نے دیکھا ہے بھیڑ کے بال کاٹتے ہوئی؟ نہیں دیکھا. بھیڑ کے بال کاٹتے ہیں بڑے بڑے، ان کو پھر کاٹ کے، اور بعض بکریوں کے بھی بہت بڑے بڑے ہوتی ہیں، کاٹ کے تو پھر وہ ان بالوں کے ساتھ رسی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف ان کے ساتھ چیزیں بناتے ہیں. تو
آگے ہے جی وقضا اذا، تو اس کا وہ جو بناتے ہیں پھر آگے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بچھونا سے ہی بناتے ہیں، لبد اس کو کہتے ہیں، تو اس پر وہ چلا. وقضا ان مشاء علی ارض نجست، اور اسی طرح اگر چلا ناپاک زمین پر، فبتلت الارض، اور زمین جو ہے وہ تر ہو گئی اس کے پاؤں کی وجہ سے، من بلل رجلے، اس کے دونوں پاؤں کی تری سے. واسود وجہ الارض، اور زمین کا چہرہ سیاہ ہو گیا. واسود، ہاں اسود، واسود فعل ماضی ہو گیا نا. وجہ الارض، اور زمین کا جو چہرہ، یعنی جہاں وہ چہرہ سے مراد یعنی زمین جہاں پاؤں لگا تو پاؤں تر تھا، تو وہ زمین کا وہ حصہ بھی سیاہ نظر آنے لگا، تری کی وجہ سے تر ہو گیا. لیکن لم یظہر اثر البلل فی رجلیہ، مگر جو تری کا حصہ ہے یعنی زمین کا اوپری حصہ جو کالا ہو گیا، لیکن اس کے پیر کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہ ہوا. فی رجلیہ، تو وہاں تھوڑا سا زمین تر تو ہوئی لیکن مکمل طور پر اس کے پاؤں کا نشان نہ بنا، اور اس طرح وہ تری اس طرح ظاہر نہ ہوئی. جازت صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے. وَإِنْ صَارَتْ طِينًا فَأَصَابَ رِجْلَهُ لَا تَجُوزُ، اور اگر زمین اتنی گیلی ہو گئی کہ مٹی جو ہے نیچے سے وہ اس کے پاؤں کے ساتھ لگ گئی، اس کے تر پیر میں لگ گئی، تو پھر لا تجوزو، پھر نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ مٹی ناپاک بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے سارے پاؤں کے ساتھ لگ گئی، جس کا پاؤں مٹی مٹی ہو گیا. مٹی لفظ ہے تو لفظ مٹی، لیکن مٹی بھی بولتے رہتے ہیں. وفی ذخیرت، اور ذخیرہ میں ہے رجل رمدت عینہ فرمست، ہاں یہ پہلے پڑھ چکے ہو، آنکھ میں جو پانی نکلتا ہے رماد اس کو کہتے ہیں. تو ایک بندہ، ایک آدمی، رمدت عینہ، اس کی آنکھ میں درد ہے، فرمست، تو اس کی آنکھ سے وہ پھر کچھ کوئی پانی وغیرہ اور مطلب کچھ مکس چیزیں وہ اس سے نکلا. فاجتمع رمسها فی الموق، تو وہ جو پانی سا آنکھ سے نکلا نا بیماری کی وجہ سے، وہ موق آپ یوں سمجھ لو کہ دیکھو یہ ہے موٹا سا ناک ٹرمپ کا، اتنا اس کا موٹا نہیں، ٹرمپ کا ہر چہرہ چاہیے بارل، تو یہ ہے جی اس خبیث کی آنکھ، ٹھیک ہے، یہ اس خبیث کا ناک ہے، یہ اس خبیث کی دوسری آنکھ ہو گئی. اچھا، تو اب یہ دیکھو ناک جہاں ختم ہوئی ہے اور آنکھ، یہ جو جگہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں موک. سمجھ آئیے موک کی؟ اب وہ جو پانی نکل رہا تھا نا بیماری کی وجہ سے، وہ اس موک میں یہاں جمع ہو گیا. فجتمع رمسها، پس جمع ہو گیا رمس، یعنی وہ جو کیچڑ سا نکل رہا تھا، فی الموک، کے موک میں. یجب ان یتکلف فی ایصال الماء، تو ضروری ہے کہ وہاں تکلف کر کے پانی کو پہنچائے. ان لم یضرہ، اگر اس کو نقصان نہ پہنچائے، کما فی ایصال الماء الی المعاق، جیسے کہ پانی کا پہنچانا آنکھ کے کنارے تک. ہاں، آنکھ جو ہے وہ پورا آنکھ کا کنارہ ہے، تو موک اور معاق اسی سے نکلو، تو یہ ضروری ہے. وَإِذَا صَبَّ دُهْنٌ فِي أُذُنِهِ، اور جب ڈالا تیل اپنے کان میں، فَمَكَثَ فِي دِمَاغِهِ يَوْمًا، یہی ہے آپ کی کتاب میں آگے، یہی ہے. کیا آگے تمہاری کتاب؟ ہاں، تو ایک دن تک اس کے دماغ میں وہ ٹھہرا رہا. کان میں ڈالا تیل،
اندر چلا گیا اور دماغ میں ایک دن تک ٹھہرا رہا. ثم خرج من اذنه، پھر اس کے بعد کان سے نکلا. دوسرے دن وہ ایسے کوئی کر رہا تھا تو اچانک ایسے ہاتھ لگا تو تیل پھر نکل آیا. جی کوئی اتنا تیل لیا ڈالا تھا کہ دوسرے دن بھی نکل رہا ہے. تیل تھوڑا سا ہی ڈالنا چاہیے، بہت زیادہ کوئی مفت کی چیز مل جائے تو کہتے ہیں مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. چورا نے کپڑے تو ڈانگا نے گز. ہاں یہ پنجابی میں کہتے ہیں. ایک بڑا وہ بیری کا درخت ہے یا کوئی دریک کا درخت، ادھر سے لے کر وہ اوپر کوئی تقریباً 9-10 فٹ 11 فٹ 12 فٹ کا آپ نے کاٹ لیا، وہ بڑی سی اس کو کہتے ہیں ڈانگ. اب چور جو ہیں انہوں نے کپڑا چوری کیا تو انہوں نے آپس میں جب تقسیم کیا، اس نے کہا کہ بھائی 2 گز مجھے دو، تو وہ پوری ڈانگ 1 گز، پھر آگے ڈانگ رکھی 2 گز. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کتنے گز تھا وہ، لیکن بڑی ڈانگ. تو اس سے پھر یہ مشہور ہوا کہ چوروں نے کپڑے ڈانگا نے گز. تو مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو یہ نہیں کہ تیل ماں باپ نے ماں نے دے دیا آپ کو تو آپ نے اتنا ڈالا کہ دوسرے دن دماغ سے نکلا وہ تو کان سے پھر نکل آیا. تو اب کیا ہوگا؟ فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو نہیں ہے. وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَمِ، اور اتنا تیل ڈالا کہ دوبارہ ادھر کان سے نکلنے کے بجائے وہ چونکہ اندر سے لنک ہوتا ہے ناک سے نکل آیا، وہ منہ سے نکل آیا، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، تو پھر اس پر وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ اب اس میں اور چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اگر کان سے دوبارہ واپس نکلا ہے تو وضو نہیں ہے، لیکن منہ کی طرف سے نکلا ہے تو پھر وضو ہے کیونکہ اس میں اور چیزیں شامل ہوگی. وَإِن دَخَلَ فِي أُذُنِهِ مَاءٌ عِندَ الْاغْتِسَالِ، غسل کرتے وقت کان میں پانی چلا گیا، زیادہ پانی چلا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کوئی زیادہ صفائی کے چکروں میں ہوتے ہیں تو وہ پانی نازک پردہ ہوتا ہے کان کا تو ادھر سے کوئی زیادہ ہی چلا گیا. ثم خرج من انفی، اور پھر اس کی ناک سے نکلا. اس دوران کوئی چھینک آ گئی یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ناک سے نکلا، فلا وضوء علیہ، تو اس پر وضو کرنا نہیں ہے. وَإِن دَخَلَ فِي أُذُنِهِ مَاءٌ عِندَ الْاغْتِسَالِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ فَلَا وُضُوءَ لَهُ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَمِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، اگر وہ پانی منہ سے نکلا پھر وضو کرنا ضروری ہے. اگلا مسئلہ القرحۃ، پہلے بھی پڑھ چکے ہو. زخم اذا برعت، جب ٹھیک ہو جائے درست ہو جائے، فارتفع قشرها، اور ہٹ گیا اٹھ گیا ہٹ گیا اس کا اوپر والا حصہ. وہ جب زخم ہوتا ہے نا، جب زخم ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر اوپر کالا سا وہ ایک چمڑی سی بن جاتی ہے جو جیسے جیسے زخم ٹھیک ہوتا جاتا ہے وہ خود بخود ہٹتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ہی ہٹ جاتی ہے. تو وہ مراد ہے. قشر اسے کہتے ہیں. قشر کا لفظی معنی چھلکا. قشر چھلکا. تو وہ چھلکا سا، دیکھو اب یہ مجھے کال آ رہی ہے 051 ہے کوڈ، اس کے بعد ہے 6014-798 6014-798. اس کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو آپ اٹینڈ کرو گے تو ڈیٹا بھی سارا ان کے پاس چلا جائے گا، اور اگر آپ کے کوئی جائز کیش کوئی اس طرح کوئی پیسے پڑے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے بس وضو کر کے تو نفل ہے. اس لیے یہ آج کل یہ لوٹنے کا یہ طریقہ بھی چلا ہوا ہے. کوئی ایسا نمبر جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں پہلے سے، وہ کال اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے ان کے نام کے ساتھ ان کا نمبر محفوظ کرو اپنے فون میں. زیادہ فون پہ رابطے کی بھی آج کل ضرورت نہیں ہے. براہ راست مل کے تو اپنے تعلقات بڑھاؤ اور اپنے کام چلاؤ. یہ فون کے جو چکر ہے نا اس میں بہت خرابیاں آ رہی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اس فون میں سب کچھ آ جائے گا، سارے پیسے بھی آپ کے فون میں آ جائیں گے، اور ادھر سے آپ کا اکاؤنٹ بند، ادھر سے پیسے بھی بند اور سب کچھ ہی بند.
ایکس چیٹ کا وہ ایلان ماسک نے اعلان کیا ہے، خبیث نے، واٹس ایپ شاید ختم ہی کر دے گا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا اب وہ چھلکا اتر گیا۔ وہ اطراف القرحت، اور اس زخم کے جو آس پاس کا اطراف، طرف ان کی جمع، آس پاس کا جو علاقہ ہے، ماحول ہے، موصولۃ بالجلد، وہ ملا ہوا ہے جلد کے ساتھ، الا الطرف الذي يخرج منه القيح، اور ایک تھوڑا سا سوراخ ہے ایک طرف جس سے وہ قے نکل رہی ہے، وہ پیپ، قیحن ہا کے ساتھ ہو نا تو یہ پیپ ہے، پیپ یا کوئی بھی جو بھی مٹیریل اس سے نکل رہا ہے وہ قیحن ہوگا۔ فتودع، پھر وضو کیا، تو وہ تھوڑا سا اس میں سے تھا لیکن اس کے بعد اس نے وضو کیا، جاز وضوءہ، تو اس کا وضو جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَىٰ مَا تَحْتَهُ، اگرچہ پانی اس کے نیچے تک نہ پہنچا، تو وہ جو تھوڑا سا حصہ تھا وہاں اگر کوئی پانی نہیں بھی پہنچا تو اس کا وضو ٹھیک ہو گیا۔ وَلَوْ تَوَدَّعَ ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ أَوْ کلمہ یقلم، ناخن کاٹنا، کلمہ یقلم کا مطلب کاٹنا، اور کلمہ اظفارہ، اور اپنے ناخن کاٹے، لم یجب امرار الماء علی تلک الاعضاء، ضروری نہیں ہے پانی پہنچانا ان اعضاء پر۔ وہ جی بال بہت بڑے تھے تو بال کاٹنے کے بعد سوچا کہ یار سر کو پھر مسح کروں، گردن کا پھر مسح کروں، کیونکہ پہلے تو بہت بال زیادہ تھے، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ یا کہتا ہے ابھی میں نے وضو تو میرا تھا لیکن ابھی میں نے ناخن کاٹے ہیں تو دوبارہ اب ہاتھوں کو دھوؤں، ناخنوں کے نیچے ناخن کاٹنے کے بعد ہاتھ دھوؤں، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قلم کا آپ کو بتا دیا، اظفار ظفر کی جمع آپ کو بتا دیا ہے۔ ہاں، یا داڑھی جو ہے نا وہ کٹوائی۔ تو دیکھو اب امام سدید الدین کاشغلی کتنی صدیاں پہلے گزرے ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر سر کے بال کٹائے یا داڑھی کے بال کٹائے تو وضو پھر کرنا نہیں، اگر پہلے وضو کیا ہوا ہے تو۔ اگر پہلے وضو کیا ہوا ہے تو سر کے بال کٹائے سلطان سے، میرے خیال میں یہاں اوپر آسمان اور نیچے سلطان۔ ویسے تمہاری مرضی، جس نئی کے پاس جاؤ، میں اس کی وہ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ قریب نئی یہ ہے تو اس سے قریب بھی ایک خبیث ہے، یہ دونوں یہ قریب ہیں۔ تو اپنا یہ جو ارلا ہے شہاب الدین تو سلام بھی نہیں کرتا، بس ایسے جا رہا، شاید پتہ نہیں کیا ہے یہ، کوئی ابھی سے جہنم اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، کوئی پتہ نہیں۔ کل بھی 2 بار زلزلہ آیا ہے، دوسری بار 12:15 کے قریب آیا تھا، وہ اس وقت بھی جھٹکا زیادہ تھا لیکن پہلا بہت شدید تھا۔ جو سب سے بڑا جھٹکا آیا تھا نا، زلزلہ آیا تھا جس میں بہت ہی پاکستان میں تباہی ہوئی تھی، اس وقت فیڈریشن اسکول میں 10th کلاس کو، 10ویں کلاس کو میں پڑھا رہا تھا، مطالعہ پاکستان پڑھا رہا تھا، میرے خیال میں مطالعہ پاکستان تھا یا وہ سوشیالوجی نفسیات کی کتاب تھی، وہ میں پڑھا رہا تھا ایسے کھڑے کھڑے اوپر والی منزل پہ۔ یہ 2005 میں آیا تھا نا، ہاں 2005 میں، تو میں ادھر پڑھا رہا تھا۔ تو اب 9ویں اور 10ویں کلاس کے بہت شرارتی لڑکے جو باقی جتنی بھی میڈمز وغیرہ تھیں وہ ان سے پریشان تھیں، تو وہ میرے ہی قابو آتے تھے۔ تو اب میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو دہریہ ہوتا ہے کمیونسٹ، یہ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ پھر اندر سے اللہ کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اس وقت ڈرتا ہے۔ یہ میں نے بات کی تو شروع ہو گیا جی زلزلہ 2005 والا، ایسے ایسے، اور وہ اوپر ان کے اس سکول کے کمرے بھی ایسے ہی تھے، 8ویں کلاس بھی اوپر تھی، 9ویں بھی اوپر تھی، 10ویں کلاس بھی اوپر تھی، وہ مکس تھیں، آدھی کلاس لڑکیوں کی ہوتی تھی آدھی لڑکوں کی۔ تو لڑکیوں انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، تو اب میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہوں، اور جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کا دروازہ تھا ہی نہیں، کھولنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا دروازہ تھا ہی نہیں، تو کچھ دروازے کی طرف بڑھے۔ خیر جب وہ تھما تو پھر 4 یا 5 کلاس اوپر تھیں، وہ آہستہ آہستہ پھر ہم نیچے آئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بس یہ اس کے یا کوئی بھی ہو، سیلاب ہو یا جتنی بھی قدرتی آفات ہیں، ان میں انسان تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو تو چھوٹا سا پمپل ابھی جو جس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹا سا زخم بھی ہو تو اس کا بھی ٹھیک ہونے کے لیے انتظار کرتا ہے۔
اچھا جی، تو یہ دیکھو اتنے سال پہلے امام کاشقری فرما رہے ہیں کہ اگر کٹائے سر کے بال یا کٹائی داڑھی. اب ان خبیصوں کو دیکھو کہ جن کو گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہے، کٹاتے نہیں ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے داڑھی کٹوائی تو اگر پہلے تمہارا وضو تھا، داڑھی کے بال کٹوائے تو پھر بعد میں وضو نہیں کرنا. تو اس میں یہ بات بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا کہ داڑھی کی سیٹنگ بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بکرے کی طرح کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. اچھا، بعض خبیث ایسے لوگ ہیں کہ وہ لمبی سی داڑھی رکھتے ہیں اور مونچھوں کو بالکل چٹ کرا دیتے ہیں اور چوہا ان سے خوبصورت لگتا ہے، ان سے جانور خوبصورت لگ رہے، بکرے خوبصورت ان سے لگتے ہیں. یار یہ سنت ہے؟ یہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک حدیث، کوئی سیرت کی کوئی ایک کتاب اٹھاؤ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی عمل بیان کیا گیا ہو جس میں نفاست نہ ہو، جس میں پاکیزگی نہ ہو، جس میں خوبصورتی نہ ہو، جس میں بیوٹی نہ ہو، جس میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک یونیکنیس، ایک ایک عمل میں جو ہے نا یونیکنیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک انفرادیت ہے. کپڑے پہنے تو صاف اور خوبصورت، کوئی سر پہ کوئی چیز رکھی تو صاف اور خوبصورت، امامہ باندھا سیاہ رنگ کا تو صاف اور خوبصورت، جبہ پہنا ایک یمنی جبہ تھا آپ کا اور وہ خوبصورت، دستار مبارک گلے میں ڈالی وہ ایک اس میں سرخ رنگ کی بھی وہ بیان کی جاتی ہے. میرے خیال میں یہ جو سندھ میں اجرک ہے یہ شاید اسی کی کوئی شکل ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے. تو ہر چیز میں نفاست ہے. جوتا پہنا ہے تو وہ نفیس، اور کبھی کبھار ایسی چادر اوڑی ہوئی ہے قمیض کی جگہ پہ تو ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو درمیان والا حصہ بغلیں نظر آنا شروع ہو گئی صحابہ کو. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بغلیں بھی جو ہیں وہ چہرے کی طرح اور ہاتھوں کی طرح چمک رہی ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ بال بھی بڑے ہوئے اور میل بھی بڑا ہوا. تو ایک ایک کوئی حدیث کی کوئی سیرت کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ اتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے وضو نہیں فرمایا یا کوئی صفائی نہیں فرمائی. ایک ایک بات، ایک ایک کام، کھانا پینا، ہر چیز. دانتوں کے بارے میں کیا ہے کہ اتنے صاف اور سفید دانت ہیں کہ اگر سامنے آتے ہیں تھوڑے سے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ میری سوئی گر جاتی تھی اندھیرے میں تو ایسے نیچے آپ دیکھتے ہو دانت ظاہر ہوتے تو ان کی لائٹ پڑتی جیسے موبائل کی لائٹ پڑتی ہے تو میں وہ اپنی سوئی تلاش کر لی تھی. یعنی ایک ایک دانت مبارک آپ کا اتنا چمکتا کہ وہ موبائل کی ایک لائٹ سمجھے، ایک ایک لائٹ سمجھے. لیکن ہمارے یہ جو اتنے گندے، اور آگے پھر جانماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب بن کے، کپڑے گندے پہنے ہوئی ہیں، داڑھی گندی ہے، مونچھ گندی ہے، دانت صاف نہیں ہے، کان صاف نہیں ہے، بال جو ہے وہ صاف نہیں ہے، وہ بنے ہوئی ہیں. کوئی زمیندار ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس کام کے دوران اس پہ اوپر کوئی مٹی آ گئی، کوئی ریت آ گئی، تھوڑے بہت کپڑے میلے ہو، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا. میں وہ جو شخص اس طرح کی روٹین بنا لیتا ہے. اچھا، اب حدیثوں میں آیا ہے کہ مونچھ تھوڑی سی اپنی کم کرو، مطلب یہ کہ اگر مونچھ بڑھتی رہیں تو وہ اس ہونٹ پہ بھی آئیں گی، اس ہونٹ پہ بھی آئیں گی تو وہ بالکل منہ میں چھپ جائے گا، اور جو چیز کھائیں پئیں گے وہ بھی مونچھوں کے ساتھ لگے گی. تو اس لیے ذرا مونچھیں پست کرنے کا حکم ہے. یہ جو بالکل چٹ کر دیتے ہیں اور یہ ادھر سے بڑھا دیتے ہیں اور ایسی بری شکل ہے ان کی. اب ایک خبیث ہے وہ عطر کا کام کرتا ہے تو بار بار میں اس کا وہ ایڈ دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ بہت ہی الجھن ہوتی ہے کہ کہاں عطر اور کہاں یہ شکل. ایک گندا انسان اس کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ پیچھے اس امام صاحب کے جو ظاہری طور پر گندا ہے، نیچے سے پتہ نہیں آپ کو کیا پتا اس نے استنجا بھی ٹھیک کیا یا کیا ہو سکتا ہے نجاست غلیظہ ساتھ لگی ہوئی اور پینٹ کے ساتھ، اور جناب پڑھا رہا ہے، امامت کروا رہا ہے. اس لیے تو یہ مسائل ہے نا. دیکھو نا یہ پہلی شرط ہی نماز کی اتنی لمبی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلی شرط کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، باقی تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی، اب کچھ ویڈیو دیکھنے والے کچھ خبیث ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ کے نا تو اس پہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کیمرے کی طرف دیکھ کر کوئی خبیث جو ہے نا میری آدھی بات کو آگے کوٹ نہ کرے. وہ شیطان ہوگا، جھوٹا ہوگا، خبیث ہوگا، کاذب ہوگا، لعنتی ہوگا، کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بات پوری سنا کرو اور پوری آگے کیا کرو. یہی قرآن کا حکم ہے، یہی حدیث کا حکم ہے.
کچھ بے شرم لوگ جو ہیں وہ حقیقی علماء پر اساتذہ پر تنقید کرتے ہیں، خود وضو کا طریقہ نہیں پتا، ناک صاف کرنے کا نہیں پتا، دانت صاف کرنے کا نہیں پتا، بے شرم لوگ. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے ان میں سے کوئی حصہ نکال کے ایسا کوئی خبیث کرے گا وہ لعنتی ہے، جھوٹا ہے، بکواس کرے گا اگر ایسا کوئی کرے گا تو. اچھا جی آپ آگے چلتے ہیں. بڑے بڑے خبیثوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. مناظرے کے نام پر آئے، لفظ ایک نہیں آتا، میں مناظرہ کروں گا جی، میں یہ کروں گا جی، میں وہ کروں گا. ایک دور میں کرناٹک میں بھی ایسے ہوئے، ادھر سے وہ خبیث صبح کی نماز کے بعد شروع ہو گیا، ادھر سے وہ ایک مولانا صاحب تو فوت ہو گئے، وہ انہوں نے بھی تھوڑا سپیکر کھولا شروع ہو گئے. وہ بات جو ہے نا وہ پولیس تک پہنچ گئی. تو اس طرح کے اٹک میں بھی اس طرح کے منظر ہم نے دیکھے ہیں. تو جاہل انسان جو ہے وہ بے تکی باتیں کرے گا خواہ مخواہ کی. آپ پڑھے لکھے بنو، ایک ایک علم کو، ایک ایک بات کو صحیح سیکھو اور خوبصورت انداز سے پھر علم کو آگے پھیلاؤ. تو آگے کہتے ہیں کہ الماء الذی یسیل من فم النائم فهو طاہر، وہ پانی جو نکلتا ہے سونے والے کے منہ سے تو وہ پاک ہے. کچھ لوگ سوتے ہیں نا تو سونے کی حالت میں ان کے ہونٹ کھل جاتے ہیں تو پھر رال سی پانی سی تھوڑا سا ایک سائڈ سے نکلتا ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ اگر پانی نکلا ہے تو ساتھ کوئی دوسرا بندہ لیٹا ہوا تھا، ادھر سے اس کا منہ، ساتھ سوئے ہوئے تھے تو اس کا منہ قریب آ گیا، تو یہ تو جاگ رہا تھا، تو ادھر اس کا منہ لگا تو کوٹ کے ساتھ تھوڑا سا وہ پانی لگ گیا تو وہ پاک ہے، اس سے کوٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. وذکر فی المحیط، اور محیط میں ذکر کیا انہ اذا جفا وبقی له اثر فهو نجس، محیط میں ذکر کیا کہ جب وہ سوکھ جائے وہ پانی اور اس کا کوئی خاص قسم کا اثر باقی ہو تو پھر وہ ناپاک ہے، کیونکہ پھر وہ کوئی اور ہی چیز نکل رہی ہے، صرف پانی یا رال نہیں ہے. آگے جی وفی الملتقط، اور کتاب کا نام آ گیا ملتقط میں ہے، وہ طاہر، وہ پاک ہے، الا اذا علم انه من الجوف، مگر جب معلوم ہو کہ وہ پیٹ سے نکلا ہے. وَأَمَّا النَّجَاسَةُ الْخَفِيفَةُ، اب مصنف امام سدید الدین کاشغری نجاست حقیقیہ جو تھی اپنا غلیظہ، نجاست غلیظہ سے فارغ ہو گئے اور اس کے بیان سے، اس کے احکام و مسائل سے فارغ ہو گئے. اب نجاست خفیفہ کی طرف آئے تو فرمایا وَأَمَّا النَّجَاسَةُ الْخَفِيفَةُ، اور جہاں تک تعلق ہے نجاست خفیفہ کا، کبول ما یوکل لحمہ، جیسے پیشاب ان کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، فإنها مقدرة بالکثیر الفاحش، تو وہ مقدر ہے، اندازہ کیا جاتا ہے کثیر فاحش کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو، بہت زیادہ ہو. وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ انه مقدر بشبر فی شبر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقدر ہے، اس کا اندازہ کیا جائے گا ایک شبر سے ایک شبر میں. شبر کہتے ہیں بالشت کو، شبرن، شبرن کہتے ہیں بالشت کو، اور بالشت کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹھ، جس کا قد چھوٹا ہو نا اس کو بھی کہتے ہیں شبرن، چھوٹے قد والے کو، چھوٹے قد والے کو بھی شبرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شبرن. اچھا اب دیکھو یہ جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں نا، دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک بڑے لمبے قد والا بندہ کھڑا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی چھوٹے قد والے. ایک تو وہ چھوٹے قد والے ہو گئے، تو ان کو ہم چھوٹے قد والا نہیں کہیں گے. جو کسی لمبے، مثلا حبیب سے بھی کوئی اوپر ہے، حبیب تو خیر اتنا اس کا نہیں ہے، 6 فٹ ہے مثال کے طور پر، 6.5 فٹ ہے، وہ ایک عالم چنا تھا ادھر سائڈ کا، اس کا 10 فٹ تھا. ایک اور ادھر مظفر گڑھ میں ہے، اس کا پتہ نہیں 10 ہے کہ 11 ہے. تو 8 فٹ کی اگر دیوار ہو تو ایسے گزر کے تو ایسے دیکھ لیتا ہے دیوار سے اندر.
تو جوتے وغیرہ اس کے، اور میرا حال میں کہہ رہا تھا 25 روٹیاں کھاتا ہے اور اس طرح، وہ کافی اوپر چڑھتا ہے، گاڑی بھی اس کے لیے مخصوص قسم کی بنائی گی، زیادہ تر کھوتا ریڑے پہ ہی وہ بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اس پنکھے سے بھی اوپر ہے ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ اگر آپ ہم کھڑے ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے ہم چھوٹے قد والے، تو ایک تو چھوٹے قد والے یہ ہو گئے، تو یہ مراد نہیں ہے. چھوٹے قد سے مراد یہ ہے 3 فٹ، 1.5 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ، 4 فٹ، 4.5 تک. تو 3-4 فٹ تک جو چھوٹے قد والا ہے اس کو کہیں گے شبر. اب جو کافی لمبا ہے تو اس کو کہیں گے طویل. تو اس میں پھر ایک ہے کہ کلو طویل نحبکو، ہر لمبے قد والا بے وقوف ہوتا ہے. وہ کلو شبر شریر، اور ہر چھوٹے قد والا شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کلو شبر شریر، ہر چھوٹے قد والا شیطان ہوتا ہے. لیکن یہ ادھر اس وقت ادھر نہیں بات یہ چلے گی کہ جب کوئی بڑے لمبے قد والا ہے اور ساتھ ایک کھڑا ہے تو اس کو آپ چھوٹے قد والا کہہ کے، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے استاد صاحب سے پڑھا تھا کہ ہر چھوٹے قد والے شیطان ہوتا ہے، کلو شبر شریر، لہذا تم شیطان ہو. ایسے نہیں کہنا، ٹھیک ہے. تم چھوٹے قد والے ہو، شیطان ہو، تو ختم پر جتنے جو کچھ چھوٹی چھوٹی ہے وہ میں خود ہی کھاؤں گا اور ساتھ لے جاؤں گا. تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، شیطان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم اس لیے تاکہ شیطان نہ کھائے. تو ایسے نہ کرنا، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن وہ پتہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو بزرگوں کے مقولے ہوتے ہیں، کس سے ہوتے ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنے کلاس فیلوز یا اپنے قریبی رشتہ داروں پر ان کو اپلائی مت کریں. یہ صرف علم کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقدر بشبر فی شبر، کہ ایک بالشت میں. وروی عن محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد سے روایت یہ تھے یعتبر بالربع، اعتبار کیا جائے گا چوتھائی حصے کا، 1/4 کا، ٹھیک ہے. ثم اختلف المشائخ فی کیفیت اعتبار الربع. اب امام محمد نے تو ربع کہہ دیا چوتھائی، لیکن پھر مشائخ نے اختلاف کیا چوتھائی کے طریقے کا، جو کیفیت ہے اس کا اعتبار کرنے میں. فقال بعضهم، تو بعض نے کہا ربع جمیع الثوب، سارے کپڑے کا چوتھائی حصہ، پورے کپڑے کا چوتھائی حصہ 1/4. وقال بعضهم، اور بعد نے فرمایا ان کان ذیلا، اگر اس کا دامن ہے، ذیل کہتے ہیں دامن کو، یہ نیچے جو ہوتا ہے، ذیل دامن. یہ دیکھو، یہ جو ہے نا، یہ نیچے یہ دامن ہے، یہ ذیل ہے. تو اگر کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ادھر سے پکڑ کے تو کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو اس نے ذیل پکڑا ہوا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر وہ نیچے ذیل بھی ہے، نیچے دامن بھی لگا ہوا ہے، فربع الذیل، تو پھر دامن کی چوتھائی، ارادوا به ربع ثلث الثوب، تو پھر انہوں نے ارادہ کیا ہے کپڑے کے 3 حصے کا، یعنی 3 حصے وہ مراد لیا اور چوتھائی مراد وہ جو ہے اس کی ذیل کی لے لی، دامن کی لے لی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ پورے کپڑے کا چوتھائی حصہ مراد ہے، تو دوسرا قول یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کا چوتھائی حصہ مراد ہے، ٹھیک ہے. مثلا دامن میں نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر دامن کا، ذیل کا دامن کا چوتھائی حصہ مراد ہوگا. تو کلائی پہ لگی ہوئی ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے پھر کلائی کا ادھر کا چوتھا حصہ آستین کا وہ مراد ہوگا. تو بعض لوگ تو اسی کے قائل ہیں. تو پھر اس سے مراد پھر کپڑے کے جو، یعنی پورے جو کپڑا ہے تو پورے بدن کو جو شامل ہے تو اس کا چوتھا حصہ مراد ہے، یعنی اس میں شلوار اور قمیض دونوں شامل کر لو. تو بس یہ پھر آخر میں یہی کہنا چاہیے کہ واللہ عالم، ظاہری طور پر تو ان کا مفہوم یہی نکل رہا ہے. اب اس کے بعد ہے جی الشرط الثانی، شرط اول ختم ہو گئی، نماز کی پہلی شرط ختم ہو گئی، اور شروع ہو گئی ہے جی الشرط الثانی، دوسری شرط.
نماز کی شرطوں میں پہلی شرط ختم ہو گئی، دوسری شرط ہو گئی جی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ الطہارۃ من الانجاس، الطہارۃ من الانجاس، انجاس، انجاسی، انجاس کس کی جمع؟ نجاستوں کی جمع، نجاستوں سے طہارت کا کیا مانا؟ پاک ہونا، پاکی حاصل کرنا، نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا۔ مطلب پہلی شرط تھی اس میں یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی اور نجاستوں کا بیان بھی ہو گیا۔ اب ان نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا نمازی کے لیے وہ مکمل طور پر یہ شرط ثانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو پہلے مختلف نجاستیں بیان ہوئی ہیں تو اب ان کو سامنے رکھ کے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اگر اس طرح کی نجاست لگ گئی تو اس طرح کی نجاست لگ گئی، اس طرح کی ہو گئی نجاست لگ گئی، یا بدن سے ہٹ کر، کپڑے سے ہٹ کر جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں کی پھر بات ہوگی، تو وہاں اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دوسری شرط ہماری جب تک پوری نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہماری نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو کوشش تو ہوگی ہماری کہ ہم اللہ کے احسان سے اور اس کے فضل سے کل جو ہے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد الشرط الثالث، الشرط الثالث، تیسری شرط ہماری کیا آئے گی؟ وہ ہے ستر العورت، ستر العورت، عورت کا کیا معنی ہے؟ شرمگاہ، شرمگاہ کا ڈھانپنا، شرمگاہ کا ستر۔ تو نماز پڑھتے وقت شرمگاہ کا ڈھانپنا بھی شرط ہے۔ عمومی طور پر مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، تو اب اگر کسی نے صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے یا ناف سے نیچے جگہ نظر آ رہی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ اس تیسری شرط میں بیان ہوں گے۔ تو کل انشاءاللہ ہم دوسری شرط پڑھیں گے اور کوشش کریں کہ آپ ان مسائل کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر اس کے ماں بعد عمل کی مقدور بھر ہمت ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔